ارادہ کرو کہ کل سے کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آج سے نو حرام ریلیشن شپس. آج سے صرف اللہ رب العزت کے لیے لوگوں سے حیا بھی کریں گے, لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے بھی, اور اپنے ایمان پر فخر کریں گے. انگریزوں کے رواج ہماری زندگی میں میٹر نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عزتوں کا مالک ہے, جو عزتوں کا حقدار ہے, اس کے طور طریقوں پر چلیں گے. ارادہ کریں. اور ہماری زندگیوں میں جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ایک ایک کر کے چھوڑیں گے. ایک ایک کر کے. کیوں یار اتنے کمزور الفاظ کیوں بولتا ہوں میں؟ قرآن کی بات کر کے, حدیث کی بات کر کے. دیکھو شیطان میرے منہ سے کتنی کمزور بات نکلوا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے چھوڑو. نو. اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والوں کے سامنے ایمان کی باتیں کی جاتی ہے تو ان کے دل مضبوط ہو جاتے ہیں, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں, اور یہ اللہ پہ توکل کرنے لگ جاتے ہیں. اور اللہ پر جو شخص توکل کرتا ہے نا, تو اس کے لیے گناہ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے سچے معنوں میں, اس کے لیے گناہ چھوڑنا بچوں کا کھیل ہے. تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک گناہ چھوڑیں, آج سے ہی زندگی کے سارے گناہ چھوڑیں. بھائی آپ کر سکتے ہیں. انسان سوچتا کچھ ہے, پل بھر میں ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو بھائی اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ تمہاری زندگیوں کو انشاءاللہ بالکل ٹھیک کر دیں گے, مطمئن کر دیں گے. اللہ پر اتنا 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 اسٹرانگ بلیو رکھو نا کہ اگر تم ایک پہاڑ کے اندر بھی قید ہو جاؤ نا, تو وہاں پر بھی تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری مدد کو آئے گا. اور یہ یقین محنت سے ملے گا, بھروسے سے ملے گا, گناہوں سے ہجرت کرنے پر ملے گا. اور ملے گا. تمہاری مشقت ضائع نہیں ہوگی. تم 10,000 کمانے کے لیے محنت کرتے ہو تو 10,000 مل جاتے ہیں. تم MBBS کی محنت کرتے ہو تو تمہیں MBBS کی ڈگری مل جاتی ہے. تو ایمان کی محنت میں تمہارے ساتھ جب اللہ کی مدد ہوگی تو تمہیں ایمان نہیں ملے گا. حیا کی محنت میں جب تمہارا ارادہ نیک ہوگا, جب تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا, تو کیا تمہیں حیا نہیں ملے گی؟ ملے گی. جب تم اللہ کو پکارو گے, جب تم سچے دل سے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو گے, اور تم اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرو گے اپنے اللہ کے بغیر, اور تم اللہ کو اپنی ضرورت سمجھو گے, تم اللہ کو اپنا رب معبود سمجھو گے, اور اس ضرورت کو فیل کرتے ہوئے جب تم اللہ سے کہو گے کہ اللہ I need you, اللہ I love you, اللہ I respect you, تو کیا تمہاری یہ ورڈز ضائع ہو جائیں گے؟ کیا اللہ سنے گا نہیں؟ کیا اللہ تمہاری فیلنگز کو دیکھے گا نہیں؟ کیا اللہ ہمارے دلوں کے حالات سے انجان ہے؟ معاذ اللہ. وہ اللہ جو کالی رات, کالے پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مکھی, اور اس مکھی کے دل میں کیا ہے جو رب وہ جانتا ہے. تو ایک اشرف المخلوق بیٹھ کے اللہ سے جو سوچ کر باتیں کرے گا, کہ اللہ اسے نہیں سنے گا؟ ایک اشرف المخلوق کے ایک پاک صاف ننھے مننے سے دل میں اللہ کو لے کر کیا فیلنگز ہیں, کیا اللہ سے انجان ہے؟ نہیں انجان. ہمیں شیطان نے اللہ سے صرف دور کر دیا, ہمیں اللہ کی ذات کو سمجھنے نہیں دیا, ہمیں اللہ کی محبت کے قریب آنے نہیں دیا, کیونکہ یہ ملعون جانتا ہے کہ جس وقت جو انسان اللہ کی محبت کی لذت محسوس کر لیتا ہے نا, اس کے دل کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے. یہ اتنا بڑا پاورفل بن کر سامنے آتا ہے کہ میرے سالوں کی محنت میں ضائع کر دے گا, توبہ کرے گا, میرے سالوں کے گناہ جو میں نے اس سے کروائے تھے وہ تو ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ایسے اعمال ہمارے سامنے لاتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد ہمارے دل میں اللہ کی دوری کا ایک احساس بن جاتا ہے. ایک بیج بو دیتا ہے یہ ایڈیٹ, اور ہم اس کے فلسفوں کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں قرآن کی تفاسیر سمجھ نہیں آتی, قرآن کی آیتیں سمجھ نہیں آتی. پھر ہماری آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھتی نہیں, کان ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں, دل ہوتا ہے لیکن اثر نہیں کرتا. ان کو بیدار کریں, اپنے دل کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں, اپنی نظروں کو حیا کے پانی سے صاف کریں, اپنے کانوں کو اللہ کے بول کو سن سن کر زندہ کریں, ان میں جان ڈالیں, تاکہ آپ ایک مومن بن کر اللہ کے سامنے آئیں, تاکہ آپ اپنے ریئل طاقت میں آئیں, تاکہ آپ کو ایک اصل کامیابی مل سکے. آپ کے سامنے ابھی بہت بڑی لائف پڑی ہے, اس لائف کو ضائع مت ہونے دے. جیسے کہ آپ نے 2-3-4 سالوں کو ضائع کر دیا بے حیائی اور گناہوں کے کاموں میں, اس طرح آگے کے جتنے 2-4 سال رہتے ہیں اس کو پلیز ضائع مت ہونے دیں. ارادہ کریں, چھوڑے گناہ. مومن کا ارادہ بہت میٹر کرتا ہے, مومن کا ارادہ زمین تک ہلا سکتا ہے. ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خشک سمندر کو خط لکھتے ہیں, صرف ایک پرچی پہ ایک پیج اٹھاتے, سیاہی سے لکھتے کہ اے سمندر, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا تو پھر تو خشک رہے, لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جا. اور سمندر آج تک بہہ رہا ہے,
مجال ہے کہ اس کی خشک ہو جائے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ کو پتہ ہے, ان کے دین کے لیے خدمات آپ کو پتہ ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے. یہ درجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ امید, یہ ویلیو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی, کس وجہ سے ملی؟ ایمان کی وجہ سے, صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی وجہ سے. دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اللہ پر اتنا 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 اخیر درجے کا ٹرسٹ تھا انہیں کہ کیا بتاؤں. اور یہ وہی عمر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ نکلتے ہیں. اور دیکھو جب اس نے طلب ظاہر کی, اپنے گناہوں کو چھوڑا, اپنے برے ارادوں کو چھوڑا, تو اللہ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا یار. آج وہ صحابی ہے, آج وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو دنیا میں بشارت مل گئی تھی کہ مرنے کے بعد یہ ڈائریکٹ جنت میں آئیں گے. ایمان, آخرت میں ایمان فیصلہ کرے گا تمہاری کامیابی کا. دنیا میں دولتیں کرتی ہیں, دنیا میں انسان کی کامیابیوں کا معیار عزت ہوتا ہے, شہرت ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, اسٹیٹس ہوتے ہیں, بینک بیلنس, دھن دولت ہوتی ہے. لیکن آخرت میں کامیابی کا ایک ہی معیار ہے, ایمان, اعمال. ایمان, اعمال. ایمان کی حالت میں کیے گئے نیک اعمال ہی انسان کو آخرت میں کامیاب کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, اور وہاں پر ناکامی کا ایک ہی ذریعہ ہے. دنیا میں آپ غلط جگہوں پر جائیں, پکڑے جائیں, آپ کو ذلت ملے گی. دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو کریں گے تو وہ آپ کو ذلیل کر دیں گی. لیکن آخرت میں ایک ہی چیز آپ کو ذلیل کرے گی, آپ کے گناہ جو آپ لے کر آئیں گے, آپ کا کفر, آپ کا شرک, آپ کی نافرمانیاں, آپ کا اللہ کے حدودوں سے کراس کر جانا, نفس کی غلامی. ان ساری چیزوں کو اگر ملا لیا جائے تو ایک ہی چیز بنتی ہے, اللہ کی نافرمانی. ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے, ایمان مسلمان ہو کر اللہ کی نہ ماننا, اللہ کی نافرمانی. بس قیامت کے دن آپ کو یہ نافرمانی ہی صرف لے ڈوبے گی. یہ نافرمانی ہی آپ کی وجہ بنے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی, یا کچھ پل کی جہنم کی. میری اور آپ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے, آپ کی بھی حفاظت کرے, اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی اللہ رب العزت اپنے اس عذاب سے حفاظت کرے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ہائے ہائے, لکڑی سے بنی چھوڑ ڈرا نہیں رہا. اللہ کی محبت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, تو میں خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ویلیوز دے رہے ہیں, اللہ رب العزت آپ کے ہر بگڑے کام کو بنا رہے ہیں, اللہ رب العزت آپ کو گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ رب العزت خود آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکا کر یا آپ کو یہ ریئلائز کروایا کہ میری نظر میں تیری بہت بڑی ویلیو ہے. ان باتوں کو سوچ کر اپنے رب سے کنیکشن بنائیں, اپنے رب سے تعلق بنائیں, اپنے رب کا احساس کریں, اپنے رب کو اپنے تصور میں لائیں, اپنے رب کو اپنے دل میں لائیں, اپنے رب کو اپنا مشن بنائیں, اپنا ویژن بنائیں. دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں, دنیا آپ کو چھوڑ دے گی. اس کے چھوڑنے سے پہلے تم دنیا کو چھوڑ دو, تب عقل مند کہلاؤ گے. اور اللہ رب العزت آپ کو نہیں چھوڑتے. ایسی ذات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے نا. اور اگر گناہ ہو گیا, کیونکہ آپ فرشتے تو نہیں ہو, ڈیفینیٹلی ہوگے, تو پھر ان سوچوں کے حوالے خود کو نہیں کرو گے نا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. پکی بات ہے. اور اپنی فیلنگز اللہ سے شیئر کرو گے نا رات کو 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, صرف 5 منٹ اللہ کے لیے نکالو گے نا ڈیلی بیسس پہ رات کو, کہ جب تم اور اللہ ہو اور باقی کوئی نہ ہو, تنہائی ہو, اور اللہ کا احساس تمہارے ساتھ جڑ جائے, اور تم اللہ کو کہو اے اللہ میں ان سچویشنز میں ہوں, اے اللہ میرے اندر یہ کمیاں ہے. یا اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اے اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اے اللہ میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ آپ کو راضی کر سکوں, میری عبادات کمزور ہے, میرا تقویٰ کمزور ہے, میری طہارت کمزور ہے. بس کچھ بھی جو بھی انسان کے اندر کی جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے, یہ بس کھول کے اللہ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے 5-10 منٹ کے لیے. تو اپنے لیے یہ ٹائم بھی مختص کریں ڈیلی بیسس پہ, رات کو 5 منٹ اللہ کو دے دیں, سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے. 5 منٹ کے لیے اللہ کے پاس جائیں اور اپنے دل کی ساری بڑھاس اللہ کے سامنے رکھ دیں. اور ہو سکے تو صبح فجر کے ٹائم جیسے ہی فجر کی نماز پڑھو, دعا کرنے کے بعد کیا کرو, 5 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ. اور میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے. اوکے, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ دعا میں بھی کرنے والا بن جاؤں. آپ نے یہ دعا کرنی ہے, صبح آنکھ کھلی آپ کی, آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے اللہ کے ساتھ بیٹھ گئے, اللہ کو تھوڑا سا یاد کیا, اس کی تسبیحات کی. اس کے بعد جب آپ نے خالی ہاتھ اٹھائے نا, تو آپ نے کہنا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا. اے اللہ اگر آج کے دن میں آپ نے مجھے مار دینا ہے, میری موت آج کے دن لکھی ہے, تو اے اللہ مرنے سے پہلے میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے.
اور اے اللہ اگر آج کے دن میں زندہ رہوں گا تو اے اللہ آج کے دن کو اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق اور طاقت اور ہمت دے دے. یہ دعا کرنے کے بعد اپنی خواہشات رکھو اللہ کے سامنے, جو بھی مانگنا ہے مانگو, دیٹس اٹ. آمین کہہ کے اٹھ جاؤ, چلے جاؤ جاب میں, چلے جاؤ بزنس کی طرف, چلے جاؤ اسکول کالج یونیورسٹی جدھر جانا ہے. اور اس کے بعد کیا, سارا دن کوشش یہ کرنا کہ بس اللہ تمہارے مائنڈ میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب تم ظہر کا وقت آئے ظہر پڑھ لینا, عصر کا وقت آئے عصر پڑھ لینا, مغرب کا وقت آئے مغرب پڑھ لینا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا رات کو جب سونے کے بعد جب تمہیں سارے کاموں سے فرصت مل جائے پھر 5 منٹ کے لیے اللہ کے پاس آؤ. یہ بہت قیمتی چیز بتا رہا ہوں آپ کو, اس نے میری زندگی بدلی ہے یقین کریں, اور یہ آپ کی زندگی بھی بدل دے گا. اس گیجٹ نے, اس کوشش نے, اس مشقت نے میرے دوستوں کی زندگی بدلی ہے قسم سے. اور تو آپ نے پھر رات کو آنا ہے, رات کو اب اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے. اب رات کی دعا آپ سیکھ لیں. رات کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رات تک پہنچا دیا. اے اللہ اگر آج رات میں مرنے والا ہوں, اگر اس رات میں میری موت لکھی ہے تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ آج کے دن جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ سب کی معافی مانگتا ہوں. ڈیلی بیسس پہ اللہ کے ساتھ معاملات شروع کرے بھائی. یہ 3 دن 4 دن مہینے بعد سالوں بعد اللہ کو یاد نہ کیا کرے, ڈیلی بیسس کے معاملات اللہ سے ہینڈل کیا کرے. اللہ آج کا دن ہے, یہ آپ کے سامنے, یہ گناہ ہوئے اس کو معاف کر دے, یہ نیکیاں ہوئی ہیں اس کو قبول کر لے, اب میں سونے جا رہا ہوں اللہ حافظ. اور اللہ کو اللہ حافظ نہیں کہنا, مطلب کہ کیا یار بندہ بھی عجیب ہے نا. خیر ایسے الفاظ مجھ سے اگر نکل جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ کو زیادہ محبت آتی ہے بندے پہ. ٹھیک ہے, اللہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو بس یہ کہہ کے سو جانا تو تمہاری رات بھی قیمتی ہو گئی, تمہاری صبح بھی قیمتی ہو گئی. تمہاری صبح بھی اللہ کے حدودوں میں ہوگی اور رات بھی حدودوں میں ہوگی. تو ڈیلی بیسس پہ اگر یہ معاملات تم اللہ کے ساتھ کرو گے تو ڈیلی بیسس پہ تم لوگ پاک صاف ہو جاؤ گے رات کو, اور صبح اللہ کی مدد اللہ کی طلب. تو کم سے کم ایک حجت تو ہوگی آپ کے پاس. جب اللہ پوچھے گا, اگر اس دن مر گئے آپ, اللہ پوچھے کہ یہ گناہ کیوں کیا تھا, تو آپ نے کہنا تھا اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے, اللہ توفیق تو مانگی تھی آپ سے کہ اس گناہ سے آج کے دن بچا, لیکن کمزور تھا, آپ نے گناہوں کی صف دی ہوئی تھی تو کر گزرا. اب تیری رحمت بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو رحیم بھی ہے جو میرے سامنے ہے, تو اب تیرا فیصلہ ہے, جو فیصلہ کرے گا قبول ہے. مجھے باتیں بنا لینا اللہ کے سامنے. تو ٹھیک ہے, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ویری گڈ. اور لاسٹ میں اللہ کے بغیر آپ کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. دعا کر لیتے ہیں ہم اپنے رب سے, اللہ تیرا شکر ہے اتنی ساری باتیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آپ. اور اللہ ان لوگوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تجھے گواہ بنا کے کہ ان لوگوں میں ایسی طلب ہے جو مجھے بولنے پہ مجبور کرتی ہے. تو مجھے ان کی وجہ سے توفیق دے رہا ہے, میرے اپنے کوئی اعمال نہیں ہے, تو جانتا ہے اللہ. چلو جی دعا کر لیتے ہیں. ہائے میں تھک گیا. تمہیں پتہ ہے تھکان سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایسی عبادت جو تمہیں تھکا دے, آئے ہائے اللہ کے ہاں مقبول ہے, اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ جب فرصت ملے نا تو آ جایا کرو, تھوڑا سا تھکاؤ خود کو عبادت میں. تو ہماری نمازیں تو ویسی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر تھک جائیں. ہماری قرآن کی تلاوت تو اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے تھک جائیں اور ہمیں جسم میں تھکان فیل ہو جائے. لیکن یہ عمل جس پر ابھی مجھے تھکان فیل ہوئی یہ قبول ہے. میں اللہ سے اچھی امید رکھ سکتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سن کے تھک گیا, اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی ساری باتیں سنے, لیکن اس کے باوجود اس نے سن لی, یہ بھی قبول ہے. یہ اسٹرگل ہے جو آپ نے کی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی اسٹرگلیں آپ کو بہت آگے لے جائیں گی. یقین کریں, اس کو چھوٹا مت سمجھے. اللہ کے ہاں ہر وہ عمل بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جو چھوٹا ہو لیکن نفس کے خلاف ہو, نفس کے خلاف ہو, مرضی کے خلاف ہو. اللہ ایسے عمل کی قیمت بہت بڑی لگاتے ہیں. اور اعمال جب قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے نا, ہمارے جو اعمال ہوں گے وہ ترازو میں رکھ کے میزان میں رکھ کے تولے جائیں گے, تو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم نے نفس کے اگینسٹ کی ہوں گی, دل نہیں چاہ رہا ہوگا, اس کے باوجود ہم نے کی ہوں گی, اور اس کے علاوہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے نفس پر قدم کر کے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ نیکیاں کر لی ہوں گی, تو ان کا وزن باقی نیکیوں سے زیادہ ہوگا. یقین کریں. ٹھیک ہے, تو ان کو چھوٹا مت سمجھا کرے. نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور گناہوں کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا. چلو جی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ سارے. شاباش, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اب مانگے مجھ سے. چلو شاباش, اللہ کی وہ 3 صدائیں تمہیں سنائی دینی چاہیے کہ میرا رب کہہ رہا ہے ہمیں, اس پوری دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو قبول کروں, ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کے رزق کو بڑھا دوں, ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. ہاں, اس کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے. غفلت والی دعائیں نہیں مانگنی. چھوٹی دعا مانگو لیکن دل سے مانگو,
جو چیز تم مانگ رہے ہو جب تمہارا ہی اس پر دھیان نہیں ہوگا تو پھر اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کر بھی لیتے ہیں، لیکن یار تھوڑا سا نا دعاؤں پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا کرو. تو چلو اللہ سے مانتے ہیں، اوکے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارا رب سن رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، اور اس آیت پر بلیو کر کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے اللہ نے خود ہی تو کہا ہے ہمیں کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو دیکھتا ہوں. تو ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ساتھ ہے، اللہ سن رہے ہیں، لیکن کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسی دعا نہیں کرنا بناتے نا پھر دنیا وہ جیسے نماز کی بات کی جاتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ٹرین چھوٹ رہی ہے. چلو جی، اب اللہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، اب اللہ ہمیں ریوارڈ دینا چاہ رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت عطا فرمائے. جب وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا مالک الملک. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ان ساری مخلوق کو رزق کھلانے والے، اے سمندروں کی گہرائیوں کو جاننے والے، آسمان کی بلندیوں کو جاننے والے، اے زمین کو بچھانے والے رب، اے پہاڑوں کو گاڑنے والے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے رب، اے انسان کو بنانے والے رب، انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے رب، اے ہمارے تن تنہا مالک، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ ذات جو بے نیاز ہے. اے اللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ، ہم اس بات پر تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، آپ نے ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جاری کیے. آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا. آپ کا ہر اس نعمت پر اللہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو ہمیں فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یاد بھی نہیں آتا کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے. ہم ہر اس چھوٹی بڑی چیز پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، لیکن گناہ کر لیتے ہیں. اے اللہ، لیکن بھول ہو جاتی ہے ہم سے. اے اللہ، لیکن ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے. اے اللہ، ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اے اللہ، سیریسلی ہم کوئی گناہ دل سے نہیں کرتے. اے اللہ، ہم کوئی برائی دل سے نہیں کرتے. جب بھی برائی کرتے ہیں دل ڈر رہا ہوتا ہے، جب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کر لیتے ہیں. اللہ، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی، ہم نفس اور شیطان کے جالوں میں آ جاتے ہیں. صرف یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارا یقین تجھ پر خراب ہے. اے اللہ، ہم اپنے یقین کی اصلاح تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ، ہماری یقین کو مضبوط کر دے. اے اللہ، جو ایمان آپ نے ہمیں دیا، اے اللہ، اس ایمان کی ویلیو کو ہمارے دل میں زندہ کر دے، اس ایمان کو بڑھا دے، اس ایمان کی حفاظت کر دے. اے اللہ، میں تیرے امر کے بغیر، ہم سب تیرے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں مانگ سکتے. کوئی دنیا کی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. اے اللہ، ہمیں وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے ہاں مقبول ہوتے ہوں، جو ہمیں جنت کے رستے پر ڈال دے. اللہ، جو تجھے راضی کرنے کے باعث بنے. اے اللہ، ہم سے وہ کام نہ کروا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ، ہم سے وہ گناہ مت کروا جس سے اللہ ہمارا دل تجھ سے دور ہو جاتا ہے. بلکہ جب بھی ایسے کسی گناہ کے سامنے جائے، جب بھی ایسا کوئی نقشہ ہمارے سامنے آئے تو ہماری مدد کو آ جائے. اللہ، ہمیں فوراً سے ان گناہوں سے پیچھے کر دے، ہمیں فوراً سے اس بے حیائی سے پیچھے کر دی، کیونکہ ہماری مدد کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں آتا. اے اللہ، ہم تجھ سے بہت دور نکل چکے ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں عطاؤں پہ عطائیں دے رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، ناشکریوں پہ ناشکریاں، بدعملیوں پہ بدعمالیاں کیے جا رہے ہیں. اللہ، اور تو سب دیکھ رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ، اس کے باوجود ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں. اللہ، پھر تو یہ بھی دیکھ رہا ہوگا نا کہ ہم سب نے تیری طرف ہاتھ اٹھائے. پھر تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا کہ ہماری زندگیوں میں ایسے لمحے آتے ہیں تیری توفیق سے کہ جن لمحوں میں ہم گناہوں سے تھک جاتے ہیں اور ہمیں تیری ضرورت فیل ہوتی ہے. اللہ، تو آپ ایسے لمحوں کو اگنور تو نہیں کرتے، آپ تو ایسے لمحوں پر خوش ہوتے ہیں. تو اللہ، ہم ایسی فیلنگس کے ساتھ اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیں معاف کر دے. اللہ، اور جتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہم نے کی ہیں اللہ، ان کو معاف کر دے. اللہ، تیرے بغیر ہمارا کون ہے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کون ہلکا کرے گا؟ نہیں ہے کوئی. اسی لیے تیرے پاس لاتے ہیں، اسی لیے ہر گناہ کے بعد تیرے در کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا رب بے نیاز ہے، اسے ہمارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی.
اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں ہلکا کر دے، گناہوں کے بوجھ کو اتار دے ہمارے کندھوں سے۔ شیطان کا زور ہم پہ چل رہا ہے، اللہ اس زور کو کمزور کر دے، ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کر دے۔ اللہ ہماری امت جس طرف جا رہی ہے اس کے رخ کو بدل دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما۔ ہمارے نوجوان ڈے بائی ڈے اللہ بے حیائی کے کاموں میں اتنے زیادہ آگے جا رہے ہیں اور ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہے، احساس بھی نہیں ہو رہا یار۔ اب اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہم سب کی زندگیوں کا سوال ہے۔ تو جس پر ایک دفعہ رحمت کی نظر کر دے وہ تو خود ہی تیری طرف دوڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اس پورے نوجوانوں کو، جتنی بھی یہ لڑکیاں ہیں، جتنے بھی یہ لڑکے ہیں، اللہ جو بھی بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، جو بھی گناہوں میں مبتلا ہے، اگر تو ایک دفعہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو ان کی زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی یار۔ اب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر اور ان کو اپنے قریب کر لے۔ ہمیں اپنے قریب رکھ ہمیشہ، انہیں خود سے دور مت کرنا ہے اللہ پلیز۔ دنیا سے دور ہو جائے کوئی غم نہیں، کچھ بھی چلا جائے کوئی غم نہیں، اگر تو راضی ہم راضی، لیکن اللہ تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے، تیری دوری نہیں برداشت کر سکتے۔ صاف سی بات ہے، قریب رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس دلوں کے حالات کو آپ جانتا ہے۔ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا کر دے، اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس سے ہم دور بھاگ رہے، ہمیں ہمارا وہ رب مل جائے جس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ہمارا وہ الہ مل جائے جس کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ بس یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ ہم اسی کامیابی کا سوال کرتے ہیں تجھ سے یا رب، ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ چیزیں عطا کر، ہمیں وہ عبادتیں عطا کر، ہمیں وہ شوق ادا کر، ہمیں وہ لذت عطا کر جو ہمیں تیرا بنا دے۔ تو ہے ہی ہمارا، ہم تیرے نہیں ہیں یا رب، اب تو ہے ہی ہمارے قریب، ہم تجھ سے دور ہیں۔ ساری کمیاں کوتاہیاں انسانیت میں ہے یا رب، تو عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ ساری انسانیت کو اپنے آپ سے جوڑ لے، ساری انسانیت کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کو شیطان کے چنگل سے آزاد سے۔ اللہ شیطان کی محنت عروج پر چلی گئی، وہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے جالوں میں پھنسا رہا ہے اللہ، اور اس بات پہ وہ فخر کر رہا ہے، آج بھی فخر کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ فخر کرے۔ اللہ پلیز ہمارے نوجوانوں کو شیطان کی غلامی سے آزاد کر دے۔ بے شک میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھی، میرا رب ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا۔ اللہ جن لوگوں نے سنا ان لوگوں کی زندگیوں کو بہترین سے بہترین بنا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی زندگی میں موجود ہر پریشانیوں کو دور کر دے، ہر پرابلم کو دور کر دے، ان کی تنگیوں میں سے ان کو راستے عطا فرما۔ اللہ ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھ، اللہ ان کے ذوق شوق میں ایسے ہی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق ان کو عطا فرما، ان کی ماؤں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے والد صاحب کے گناہوں کو معاف فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا، اور کیا مانگوں اللہ آپ سے، اور ان کے لیے کیا مانگنا چاہیے مجھے؟ اللہ ان کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس کے علاوہ اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے ان کو بہترین رزق عطا فرما، جو کیریئر کی وجہ سے پریشان ہے تو کیریئر تو میرا اللہ بناتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ تیرے حکموں کو پورا کرتے کرتے ایک ایسا کیریئر بنائے کہ جس کے بننے کے بعد دین کو بھی فائدہ ہو اور اس کی زندگی اور اس کی فیملی کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔